اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا، کھانا پینا، وہ تھا شکار سے. وہ کیا کرتے تھے؟ شکار. حدیث میں آتا ہے ارمو فإن اباکم کان رامیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے، فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تم بھی تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا سیکھو. ارطغرل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا، لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے. تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا؟ کیونکہ وہاں نہیں تھا مدینہ، پھر تجارتیں شروع کی، لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا. تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے، شام کی تجارت، شام قافلے جایا کرتے تھے، تجارتی سامان لاتے تھے. خیر، تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا، توحید پرستے. آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع. یہ شرک کتنی گندی چیز ہے، یہ دینداروں میں بھی آتی ہے، اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے. یاد رکھو، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے؟ اندھی عقیدت. بزرگوں سے، اہل اللہ سے، ان کو باپ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں. یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں، نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے. کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاتھ ان کا ہوتا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں، کی مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا. تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں، وہ تھے اسحاق علیہ السلام. اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں، ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے، بھی تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے. جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ارض شام سے کہاں بلوا لیا؟ مصر. سمجھتے ہیں؟ وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایل اللہ کو کہتے تھے، اسرا کا معنی عبد، عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. سمجھتے ہیں؟ تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا، ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی، اس یہود کی، اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اب مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، بہت بڑا خاندان تھا. یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی، یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو نہیں کیا. یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے، ملحد لوگوں سے آیا ہے، اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم، محبتیں ختم، خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے. کتے پالتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، بندر پالے ہوئے، ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. وہ بندروں سے دل بہلا رہے ہیں. ہم تو جاتے ہیں گھر میں، بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے روزہ رکھا ہے، چڑیا والا روزہ. میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے؟ چھوٹی بچی تھی میری، مجھے کہنے کہ چڑیا کا روزہ ہے. یہ کون سا؟ کہنی 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے، پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ہے. 3 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے، انجوائے کر رہے ہیں رمضان کو. انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو، کتے ملیں گے، ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں. انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے. ٹھیک ہے، بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں، کتے بھی اچھے ہوتے ہیں، بلیاں بھی. انسانوں سے زیادہ، اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے تھے، کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر، کتنی پیاری پیاری بلیاں. او بھائی اپنی اولاد سے کمپیئر کرو. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں. اپنی اولاد کو پال، وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارے، بندر کیا کرے گا؟ یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہنسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے. زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں، مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے، تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا، میم بنانے کے کام آئے گا. اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا اس کا.